اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا 20واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر نجوی، اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ گفتگو پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب آج 20 رمضان المبارک ہے، باقی 10 یا 9 رمضان روزے بقیہ رہ چکے ہیں، تو ابھی جو مہینہ ہے رمضان کا وہ چند دن کا مہمان ہے، تو ہمیں اس رمضان کے گزرنے کے بعد اپنی زندگیوں کو، جیسے ہم رمضان میں زندگی گزار رہے تھے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اپنا کام دھیان سے کر رہے تھے اور نماز کی پابندی کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اپنی زندگیوں کا معمول بنانا ہے کہ ہم جو باقی 11 اسلامی مہینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم جیسے رمضان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے باقی 11 ماہ بھی ویسے ہی زندگی گزاریں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کل آپ کو بتایا گیا تھا 19 رمضان تھا، تو مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ہم نے یہ 3 دن مختص کیے ہیں، 19 رمضان المبارک اور 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک۔ اور آج ہم بات کریں گے مولا کائنات علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے فضائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو مولا کائنات علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں بتائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی شہادت پہ بھی ہم پروگرام کریں گے 21 رمضان المبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات ذی وقار معزز حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج 20 رمضان المبارک میں بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کریں گے وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جناب سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم مولا کائنات کی سخاوت کے بارے میں اپنی عرضی آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، تو آج ہم اگر دیکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی شخصیت کو، تو آپ کی شخصیت میں خوف خدا بھی ہے، خشیت الہی بھی ہے، اور
امیر المومنین کا جو منصب ہے اس کو صحیح معنوں میں وہ سر انجام دینے میں سب سے منفرد بھی ہیں، سب سے عرفہ و اعلیٰ بھی ہیں۔ اور اگر ہم ان کو دیکھیں میدان شجاعت میں، شجاعت کے میدان میں دیکھیں، سخاوت کے میدان میں دیکھیں، خوف خدا اور خشیت الہی کے میدان میں دیکھیں، تو خوف خدا اور خشیت الہی کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود اس بات کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں جب کبھی خدا کے اس شیر کو، اللہ کے اس شیر کو، حیدر مولا کائنات کو، اس حیدر کرار کو، حسن و حسین کے بابا کو، سیدہ کائنات کے سر کے تاج کو، اللہ کے شیر کو جب کبھی کوئی تیر جسم پر پیوستہ ہو جاتا تو آپ اس کی درد محسوس کرتے۔ تو راوی فرماتے ہیں، صحابی لکھتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ہم وہ پیوست ہوا تیر جسم سے نکالتے، مولا کائنات کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یعنی میری اس عرضی پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی عبادت میں اس انہماک کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے صحیح معنوں میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، راز و نیاز کی بات کرتا ہے۔ ارے راز و نیاز کی بات اگر عام بندہ کرے نماز میں، جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، اور اس فرمان پہ لاکھوں جانیں قربان، اس فرمان پہ میرا تن من دن سب کچھ قربان، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سینوں میں ٹھنڈ ڈال دینے والا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان العبد یناجی ربہ بالصلاۃ، کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب عبد اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، غور فرمائیے، جب عبد اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، جب غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یناجی ربہ بالصلاۃ، تو وہ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے۔ یہ شان ہے عام مومن بندے کی، یہ مقام ہے عام مومن بندے کا، یہ مرتبہ ہے عام مسلمان کا۔ ارے اگر عام مسلمان کو یہ مقام ملتا ہے، اگر ایک مومن کو یہ مقام ملتا ہے، اگر ایک مقام کا یہ رتبہ نماز میں بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے، تو جو مومنوں کے امیر ہوں ان کا کیا مقام ہے؟ جو امام المتقین ہوں، جو امام الواصلین ہوں، جو امام الشہداء ہوں، جو حسن و حسین کے بابا ہوں، جو حسن و حسین کے سر کے تاج ہوں، جو سیدہ کائنات کے سر کے تاج ہوں، جو داماد رسول ہوں، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہوں، آخر رسول ہوں، زوج البتول ہوں، امیر المومنین ہوں، سیدنا امیر المومنین ہوں، پھر ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ عام بندہ نماز میں کھڑا ہے تو رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے، تو جب مومنوں کے امیر نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے شوق میں، جنت کی لالچ میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں عبادت تو اللہ کس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، تو اس کی نماز کی کیا بات ہوگی۔ تو وہی میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا پیارا جملہ آپ کو دیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں ہے، کوئی معبود ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تو ہی تو تو ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔
تو حضرات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ اگر عام بندے کی یہ شان ہے تو مولا کائنات کا کیا مقام ہے. اگر کیوں نہ مقام ہو جو ہستی خود اعلان فرمائے، جو خود تمام مومنوں کو اپنا یہ پیغام اور فرمان سنائے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے اللہ کا کلام سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اس ہستی کے اب خود قاری قرآن خود تلاوت کرنے کا کیا عالم ہوگا. جب وہ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس قرآن کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا. جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے تو اس نماز کا کیا عالم ہوگا. اور پھر یوں ہی نہیں، میرے امام کے بارے میں سیدنا امیر المومنین امام الواصلین امام المتقین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب یہ سواری پہ سوار ہوتے تھے تو ایک پاؤں ایک رکاب میں ہوتا تھا، دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس ہستی کے کیا کہنے. تو ذرا آئیے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کو دیکھ لیجئے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیموں کو، مساکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ قیدی بھی تو عام نہیں ہے نا، یہ یتیم بھی تو عام نہیں ہے. وہ یتیم مدینے کا یتیم تو نہیں ہے، مسکین مدینے کا مسکین نہیں ہے، مکے کا مسکین نہیں ہے، قیدی مکے کا نہیں ہے، قیدی مکے کا ہے، نہ مسکین مکے کا ہے، نہ یتیم مکے کا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لاتے ہیں، جب اس آزمائش کو میں وہ پورا اترتے ہیں تو رب قرآن کی آیات کا نزول فرماتا ہے. ماشاءاللہ مولانا صاحب، علامہ صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ کی حیات طیبہ کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام فضیلت رمضان میں. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حیات طیبہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہے. اور ماشاءاللہ سے علامہ صاحب بڑے اچھے طریقے سے بیان فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب اپنی بات کو جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرات ذی وقار، اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کو شجاعت کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں، جی تو شجاعت کے میدان میں بھی یعنی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ مقدم رکھتے ہیں. اللہ کی رضا سے ہٹ کے اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی نے تھوک دیا نا، وہی تو میں بات عرض کرنے لگا ہوں نا، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہے. وہ جو حدیث مبارکہ ہے اس تناظر میں اگر مولا کائنات کو دیکھیں تو خدا کی قسم مولا کائنات اس حدیث مبارکہ میں پورا اترتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ بھی میں اگر آپ کہیں تو آپ کو سنا دوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، مومن کی پہچان کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ آیا اس بندے کا ایمان پایا تکمیل تک پہنچا ہے یا نہیں ہے، وہ ایمان کے کامل درجے پہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس کو کسی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہو، کسی میزان پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی معیار میں اس کو آپ دیکھنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا پھر آپ یہ دیکھو کہ من احب للہ، جو مومن بندہ ہوگا اس کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی. من احب للہ وابغض للہ، اس کا بغض، اس کا عناد، اس کی دشمنی جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی. محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے واپس لیا ہے تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا کہ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. جس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گارنٹی میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں، اگر ان 4 خصلتوں کو، 4 خوبیوں کو، 4 کمالات کو بندہ اپنے اندر سما لے،
ان پہ عمل کر لے تو مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام خود ارشاد فرمائیں کہ اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو چکا، یہ پایا تکمیل تک اس کا ایمان جو ہے وہ پہنچ چکا۔ اگر عام بندے کا ایمان پایا تکمیل تک ان پر عمل کرنے سے ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر مولا کائنات کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جب میدان جنگ میں ہیں تو میدان جنگ میں جب ایک دشمنان اسلام کو، دشمنان خدا کو، دشمنان مصطفیٰ کو جب آپ ریز کرتے ہیں تو ریز کرنے کے بعد جب اس کی چھاتی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے چہرہ اقدس، چہرے مبارک پہ تھوکتا ہے، تو کریم و کریم گھرانے کی یہ کریم شخصیت، سخی گھرانے کی یہ سخی شخصیت، خدا کا یہ شعر اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل للمشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب اخر رسول وزوج البتول سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا اس لیے کہ آپ مجھے غصے میں آ کر جلدی سے قتل کر دیں گے، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے وہ جامع کلمات ارشاد فرمایا، عظیم جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھ دشمنان اسلام، دشمنان مصطفیٰ، یاد رکھ علی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، یہ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مصطفیٰ کے حکم پہ سب کچھ کرتا ہے۔ بہادر ہونا تو ایک ہے نا، بہادری اپنے غصے کو بھی قابو رکھنا۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ تم میں سے بہادر وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے بندے کو کسی میدان میں بچھاڑ دیتا ہے، اس کو زیر کر دیتا ہے، اس کو شکست دے دیتا ہے۔ فرمایا صحیح معنوں میں تو بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے، پہلوان کے لفظ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو فرمایا اگر آج میں نے تجھے اس وقت قتل کر دیا، اس وقت تجھے واصل جہنم کر دیا، تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ میرا معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا کہ علی تو نے اس کافر کو، اس دشمن اسلام کو رب کی رضا کے لیے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں تو تیرا غصہ شامل تھا۔ فرمایا میں تو اس وجہ سے ڈر گیا ہوں، اس خوف خدا سے ڈر گیا ہوں کہ میرا معاملہ رب کی بارگاہ میں ہو تو وہاں پہ میری مرضی جو ہے وہ نہ سامنے آ جائے، میں تو اپنا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ دیکھا، اس نے یہ عمل دیکھا کہ یہ کیسے امیر ہیں، کیسے مومنوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ اپنی مرضی کے لیے جب کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر توبہ طائب ہو کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار آپ دیکھیے نا ذرا۔ بالکل جی، میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نہ صرف عالم تھے میدان جنگ میں، آپ نے بہادری، یہ چیزیں جو تھی کسی ایک شخص میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یا تو وہ عالم ہو سکتا ہے، یا وہ جنگجو ہو سکتا ہے، بہادر ہو سکتا ہے، لیکن مولا کائنات کی ذات پاک ایسی تھی کہ جس میں ہر چیز پائی جاتی تھی۔ آپ جو ہیں میدان جنگ میں بھی اتنے ہی بہادر اور اتنے ہی جنگجو تھے، اور علم و فضل میں بھی آپ کے پائے کا کوئی دوسرا شخص نہیں ملتا۔ یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، جلدی میں تھے، چند پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ تو پوچھنے والوں کا خیال تھا کہ شاید یہ نہیں بتا سکیں گے، اور ہم نے بہت مشکل سوال پوچھا ہے، مشکل کشا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص بول پڑا، اس نے کہا علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ تو آپ نے سوال تو وہی تھا، لیکن آپ نے جواب جو دیا وہ تبدیل کر کے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر تیسرے پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ تو آپ نے تیسری دفعہ بھی اپنا سوال تو وہی تھا، جواب چینج کر دیا۔
آپ نے فرمایا ایسے شخص کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جاندار اپنی غذا چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو جاندار اپنی غذا کو نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو کیا ہی بات ہے مولا علی کی، آج سے 1400 سال پہلے یہ بات آپ نے کی، اور آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ آپ نے یہ جو تینوں چیزیں جو بتائی کہ کون سے جاندار جو ہیں انڈے دیتے ہیں، کون سے جاندار جو بچے دیتے ہیں، آج وہ سائنس ہمارے سامنے اس چیز کو پروف کرتی ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آئیں گے اور انشاءاللہ فردر اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام فضیلت رمضان میں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مولا کائنات علی علیہ السلام کی ذات مبارک، اور میں اب مولانا سے ملتمس ہوں کہ آپ مزید ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں۔ حضرت جی وقار، ہم بات کر رہے تھے، پہلے ہم نے بات کی شجاعت علی کی بات ہم کر چکے جی، اور سخاوت علی پہ بھی ہم بات کر چکے قرآن و حدیث کے حوالہ سے۔ اب میں چاہوں گا کہ میں سیدنا امیر المومنین و امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے، محبت رسول کے بارے میں تھوڑا عرض کرتا جاؤں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی محبت مولا محبوب رب العالمین کے ساتھ کیسی تھی، اور محبوب رب العالمین کی محبت مولا کائنات کے ساتھ کیسی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتے ہوئے اپنی عرضی جو ہے آپ کی بارگاہ عالیہ میں گوش گزار کروں۔ تو حضرات دی وقار، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں خود فرمائیں، یہ بڑے توجہ طلب بات ہے، اور یہ آپ کی نظر اور سامعین کی نظر میں کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ من احب علی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جملہ دیکھیے ذرا، اور اس کی ترتیب دیکھیے، اس کی ترتیل دیکھیے، اس کا جو ہے اس کی تفصیل کو بھی دیکھیے، اس کی ترتیب کو بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ من احب علی، کہ جس نے علی سے محبت کی، ومن احبنی، تو حقیقت میں اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے۔ اس کڑی کو دیکھیے نا ذرا، زنجیر کو دیکھیے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس ہستی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، اور جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمائیں کہ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں۔ میں پہلے بھی عرضی پیش کر چکا ہوں کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ علی نبی سے جدا ہو اور نبی جو ہے وہ علی سے جدا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ علی جب مصطفیٰ کائنات کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ اقدس پہ جو تبسم کے اثرات ہیں، تأثرات ہیں، وہ مولا کائنات محسوس کرتے ہیں۔ تو جب علی مخاطب ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی یہ جبریل ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور تجھے سلام کہتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے بھی جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہتے۔ تو جس ہستی کا یہ مقام ہو تو پھر اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ دوسرا اس کا حصہ دیکھیے، ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ،
کہ جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے عداوت رکھی، اس نے میں محمد سے عداوت رکھی، اور جس نے میں محمد سے عداوت رکھی اس نے خدا سے عداوت رکھی۔ دیکھ لیجئے، اگر محب رسول ہے، آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو اگر بغض علی میں، بغض نبی میں آپ کوئی عبادت بھی کر لیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی فرق ہے مردود میں اور مقبول میں۔ مقبول جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب چیز ایک مقبول ہوتی ہے تو پھر اس سے بندے کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب ایک چیز مردود ہو جاتی ہے تو اس کی نحوست بندے پہ ڈال دی جاتی ہے، اور اس نحوست کی وجہ سے بندہ جو ہے ہمیشہ ناکامی اور تنزلی کا شکار جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر وہ عمل کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہم پہ نازل ہوں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے کا وہ سبب ہو۔ تو وہ اعمال ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ملیں گے، آپ کے فرمان عالی شان سے ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو اگر دیکھا جائے تو وہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی شان کو اپنی زبان سے خود بیان فرما رہے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں محبت علی، محبت رسول میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کی ذات ہمارے دارین میں ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ رب لم یزل ہماری مشکلات، ہماری پریشانییں، ہماری تکالیف، ہمارے مصیبتوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ رب لم یزل دنیا میں اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے۔ رب لم یزل دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے کافی کچھ علامہ صاحب کی باتوں سے سیکھا ہوگا، کافی کچھ استفادہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔